نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا درس چل رہا ہے۔ ابتدائی حصہ آپ سماعت فرما چکے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے۔ آپ فرما دیجئے گا کہ اللہ ہی کے لیے پورب اور پچھم ہے، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے جدھر کا حکم دے دے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے۔ یہ بات ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ اور جن و انس سب کی عبادتوں کے لیے سمتیں مقرر فرمائی ہیں، جسے ان کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ ضرورت تھی کہ زمین پر رہنے والوں کا بھی کوئی قبلہ ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ کعبۃ اللہ رہا، جس کی حکمت انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت المقدس رہا، مگر یہودیوں نے بیت المقدس کا مغربی حصہ اور عیسائیوں نے مشرقی حصہ اختیار کر لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور موجودہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی عبادت فرماتے تھے، مگر آپ کی وہ عبادت موجودہ نماز سے مختلف تھی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کا آپ کے اندر شوق تھا، مگر چونکہ آپ کسی وقت بھی کسی پیغمبر کے امتی نہیں ہوئے، اس لیے آپ کی عبادت کسی دین کی اتباع میں نہیں تھی، بلکہ اپنے کشف سے، اور یہ کشف بھی قدرتی طور پر شریعت ابراہیمی کے مطابق تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے 6 ماہ پیشتر جو غار حرا میں عبادت فرمائی، وہ بھی اپنے کشف کے مطابق تھی، اور اعلان نبوت کے بعد اور معراج سے پہلے جو سجدے اور سجود کیے، وہ بیت اللہ ہی کی طرف کو رخ کر کے کیے۔ معراج کی رات میں جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام و رسل عظام کی امامت فرمائی، تو یہ نماز بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے ہوئی۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان اور تکبیر کہی۔ اب خدا جانے یہ اذان اور نماز کیسی تھی، کیونکہ یہ فرضیت نماز سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب معراج میں نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس ہی قبلہ مقرر ہوا، کیونکہ یہاں سے ہی آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اور وہاں ہی سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاوات والسلام کا اجتماع شروع ہوا، اور وہاں ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سلطنت کا ظہور ہوا۔ گویا کہ یہ ان واقعات کی یادگار تھی۔ معراج کے بعد جب تک کہ مکہ مکرمہ میں قیام رہا، بیت المقدس ہی کی طرف کو نماز ہوتی رہی،
مگر کعبہ معظمہ کو سامنے لے کر یعنی بیت المقدس کی طرف اس طرح منہ کرتے تھے کہ کعبہ معظمہ بھی سامنے آ جاتا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اس طریقے سے دو قبلوں کا اجتماع ناممکن تھا، لہذا بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی رہی، مگر حضور کو شوق یہی تھا کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ چنانچہ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں آپ نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب ہو چکی تھیں کہ عین نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ فوراً آپ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جانب کعبہ کو پھر گئے۔ یہ نماز قبلتین ہوئی، اور یہ مسجد جامع قبلتین، یہ مسجد اب تک موجود ہے اور اس کا یہی نام ہے۔ اس میں جنوباً و شمالاً 2 محرابیں بھی ہیں۔ مسلم شریف کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی آیت ظہر اور عصر کے درمیان آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ظہر اور عصر کے مابین ہو اور اسی وقت نماز ہو رہی ہو، ورنہ پھر مسجد قبلتین کے کیا معنی؟ قباء میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی واقعہ ہوا کہ انہیں تبدیل قبلہ کی جب خبر ہوئی تو درمیان نماز میں ہی کسی نے خبر دی اور اسی وقت وہ بھی کعبے کی طرف کو پھر گئے۔ اس پر مشرکین، منافقین، اہل کتاب نے بہت شور مچایا، جس کی خبر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت نمبر 142 کے اندر آقا علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ سامعین اکرام، نماز کے لیے قبلہ مقرر کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان میں قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت خیالیہ بھی ہے، اور یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کی ساتھی ہیں۔ اسی لیے کوئی عقلی بات سمجھاتے وقت کوئی خیالی صورت سامنے رکھ لی جاتی ہے تاکہ عقلی معنی جلد سمجھ میں آ جائیں۔ رعایا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے عرض و معروض کرتی ہے تاکہ خیال نہ بٹے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی عبادت کریں تو چونکہ وہ سامنے ہونے اور دنیا میں نظر آنے سے پاک ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ خیال جمانے کے لیے کسی طرف کو منہ کر لیا جائے، اسی جہت کا نام قبلہ ہے۔ اور قبلہ بنانے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز میں دل کی حاضری ضروری ہے، اور یہ سکون سے حاصل ہوگی، اور سکون جبھی ہوگا کہ جب کسی طرف کو دھیان نہ ہو، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ ایک ہی طرف کو رخ رہے، اسی طرف کا نام قبلہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کو آج مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ اگر ہر شخص علیحدہ جہت پر نماز پڑھے گا تو اختلاف ظاہر ہوگا۔ ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی ایک ہی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں کہ ظاہری اتفاق سے دلی اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہو جائے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ بعض جگہ بعض سے افضل ہے، جس سے کہ لوگ فیض پاتے ہیں۔ قبلہ زمین کے دوسرے حصوں سے بہتر ہے، جہاں اللہ رب العزت کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اس طرف نماز پڑھنے میں انوار الہی حاصل ہوں گے۔ قبلہ بدلنے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے چند عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا لقب نبی القبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والے پیغمبر۔ گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزماں نبی الحرمین اور امام القبلتین ہوں گے،
یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکے میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش اور وصال ہوگا۔ ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرا قبلہ یعنی کعبہ مکرمہ پر ہوگی۔ یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی علامت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھی۔ آقا علیہ السلام میں سارے انبیاء کرام کے کمالات ہیں، لہذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ قبلے سے حضور علیہ السلام کی عظمت بلکہ حضور علیہ السلام سے قبلے کی عظمت ہے۔ مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو آقا علیہ السلام کے سجدوں سے عزت دی جائے، اسی لیے حضور علیہ السلام کو کعبے میں امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی امام بنایا گیا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے۔ اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں بلکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے عابد ہیں۔ مولا رب العزت جس طرف کو رخ کر کے عبادت کا حکم دیتا ہے مسلمان اسی طرف کو رخ کر کے اپنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے کہ انہی کی خواہش سے قبلہ بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کو جو قبلہ بنایا وہ آقا علیہ السلام کی خواہش سے بنایا، جیسا کہ اگلی آیت میں انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ بغیر تبدیلی یہ عظمت کیسے ظاہر ہوتی؟ اب معلوم ہوا کہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو عالم کا مسجود الیہ بنا دیا کہ ساری دنیا کا مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جس کی مثال دنیا کے اندر کوئی قوم دے نہیں سکتی ہے، کہ سب کا رخ کعبہ مکرمہ کی طرف کو ہوتا ہے اور سب کی توجہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی طرف کو ہوتی ہے۔ کاش یہ اتفاق اور یہ اتحاد ہمارے ظاہری احوال میں بھی پیدا ہو جائے تو آج جو ہماری جو ذبح حالی ہے، ہم جس پریشانی اور جس کرب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب دور فرما دے گا۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔